السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے روح رواں میر کارواں گرامی قدر جناب مولانا مطیع الرحمن عوف ندوی صاحب، ہمارے انتہائی مخلص کرم فرما جناب ماسٹر عبدالحق صاحب، ہمارے قدیم شناسہ بلکہ میرے استاذ کے قائم مقام جناب مولانا مرتضیٰ سلفی صاحب، آپ کی بزم کے مشرف اور نگراں مربی جناب مولانا شاہد ندوی صاحب، ہمارے شاعر اور ہم سے جونیئر لیکن فن شاعری میں کمال رکھنے والے ظفر صاحب، مجھے آج کے اس پروگرام میں آ کر انتہائی مسرت اور شادمانی ہوئی، خوشی ہوئی۔ کل ہی جناب مولانا مطیع الرحمن صاحب سے تذکرہ ہوا کہ ہم آئیں گے، کا اتفاق یہ ہے کہ کل تمثیلی مشاعرہ بھی ہے بچوں کا، اگر آپ مغرب تک آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ میں اس لیے بھی آج خاص طور سے حاضر ہوا کہ آپ کے پروگرام کو سنوں۔ عزیز طلباء، چند باتیں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اور کچھ باتیں آپ کے فیوچر مستقبل کے تعلق سے بہت اختصار سے میں کہوں گا۔ تمثیلی مشاعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شاعر کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو گویا اس وقت اپنا وجود مٹا کر اس شاعر کی مشابہت مکمل اپنائیں، طرز بھی، انداز بھی، لباس بھی، حیات بھی، انداز ترنم اور تکلم بھی، تبھی تمثیلی مشاعرہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بہت عجلت میں اور جلدی میں یہ پروگرام طے کیا گیا ہے، اس لیے صرف شاعر کے کلام کو طلبہ پڑھیں گے، ویسی مشابہت اور حیات اختیار نہیں کریں گے۔ بہرحال مجبوری تھی، وقت کم تھا، پہلے سے آپ نے یہ تیاری نہیں کی تھی۔ لیکن اصل تو تمثیلی مشاعرہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ غالب ہیں، بن رہے ہیں، تو غالب کی پوری روح اپنے اندر منتقل کیجیے، وہی انداز، وہی جام، وہی سبو، وہی میں کشی۔ پھر جب ان کے کلام کو آپ پڑھیں گے، بھئی نقل کرنا ہے نا۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے کسی اور موقع کے لیے کہا ہے، لیکن میں آپ کو اس موقع اور محل کے اعتبار سے سناتا ہوں کہ شاعر نے کہا تشبہوا ان لم تکونوا مثلہم، تشبہوا ان لم تکونوا مثلہم فإن التشبہ بالکرام فلاح۔ لیکن یہاں تشبہوا ان لم تکونوا مثلہم شعراء کی مشابہت، اگر تم ان شاعروں جیسے نہیں ہو لیکن ان کی مشابہت اختیار کرو۔ اگر ان کی مشابہت اختیار کر لو گے تو ان کے کلام کو اسی انداز میں پڑھنے میں تم کامیابی حاصل کرو۔ بہرحال دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک منظوم کلام ہوا کرتا ہے، نظم ہے، اور ایک نثر ہے۔ دونوں کی بہت حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ مستقبل میں داعی بننا چاہتے ہیں، قوم کے خادم بننا چاہتے ہیں، مبلغ بننا چاہتے ہیں، ملت کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دونوں میدان میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، شاعری جو ہے یہ وہبی صلاحیت ہے اور کسبی صلاحیت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو وہبی صلاحیتیں شاعری کی دے دیتے ہیں، وہ شاعر بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے عزیز مولانا ثانی حسنی صاحب اگر چاہیں تو وہ گھنٹوں کلام پڑھتے رہیں گے اور وہ ورود ہوتا رہے گا، لیکن اگر شاعری کے بارے میں مجھ سے کوئی ابجد کہے پوچھے تو میں نہیں کر سکتا، میں ایک شعر بھی نہیں بنا سکتا۔ تو شاعری جو ہے یہ وہبی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہبی کے ساتھ کسبی بھی ہے۔
کہ جب استاد سے آدمی شاعری سیکھتا ہے اور شاعری کے جو علوم ہیں، جو عروض، علم عروض ہیں وہ سیکھتا ہے، پھر وہ اچھا شاعر ہوتا ہے۔ لیکن ہر ایک شاعر تو نہیں بن سکتا، لیکن شعر فہمی جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا، غالب نے خود کہا کہ کھلتا کیوں کسی پہ میرے دل کا معاملہ، کھلتا کیوں کسی پہ میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ بہرحال ہر عالم کے اندر یہ جو ہے صلاحیت اور استعداد ہو کہ اگر کسی استاذ کلام، اس شاعر کا اگر کلام پڑھا جائے تو ان کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ یہ جگر کا شعر ہوگا، یہ اقبال کا شعر ہوگا، یہ غالب کا شعر ہوگا، یہ ذوق کا شعر ہوگا، یہ جو ہے سودا کا شعر ہوگا، یہ جو ہے شیفتہ کا شعر ہوگا۔ یہ جو ہے اپنے اندر ذوق تو پیدا کر۔ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا اپنے بارے میں، لیکن اقبال کے بارے میں جو میں نے ان کو پڑھا اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے مضمون میں اقبال کا شعر استناد کے لیے پیش کرے اور آگے پیچھے نام نہ لکھے تو میرا ذوق اور فہم اتنا تو بتا دے گا کہ یہ مفکر اسلام، شاعر اسلام، شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر ہے یا مصرع ہے۔ یہ ذوق آپ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ میں جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ثانویہ خامسہ کا طالب علم تھا تو کچھ فطرت میں، طبیعت میں چلبلا پن بھی تھا۔ مجھے آج احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے بزرگ مولانا مطیع الرحمان نواب صاحب نے آپ کو شروع میں اس طرح تنبیہ کر دی کہ آپ خاموش ہو گئے، لگ رہا تھا کہ کہیں قبرستان کا جو ہے منظر نہ پیش کریں۔ تو میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ مولانا نیاز احمد صاحب اعظمی ندوی اکثر درجے میں کبھی کبھی کہتے تھے کہ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کر، ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کر، پھر اس مقام پہ عمر رواں رہے نہ رہے۔ تو یہ تمثیلی مشاعرہ اور یہ مواقع پھر ملے یا نہ ملے، بھائی کچھ داد دے دیجئے۔ لیکن مولانا شاہد صاحب جب اسٹیج پر آئے اور ہمارے ظفر صاحب جب آئے تو الحمدللہ آپ نے اس کی بھرپائی کر دی، تو پھر اس شعر کے کہنے کا کوئی محل نہیں تھا۔ دو تین چیزیں اور، اس زمانے میں نے کوشش کی کہ کچھ تک بندی کروں، لیکن بار بار ذہن میں یہ بات آتی تھی قرآن نے شاعری کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، لیکن شاعری اسلام کی خدمت کے لیے معاون ضرور ہے۔ سورہ یاسین کی وہ آیت ذہن میں جو ہے آ جاتی تھی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن، اور والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون۔ اس زمانے میں تھوڑی تک بندی کرنے کے لیے میں نے بھی کوشش کی تھی کہ کچھ اشعار ادھر ادھر ملا جلا کے، کچھ اپنا ملا کے، کچھ دوسروں کے لے کے کچھ اشعار جو ہے پڑھنے کی کوشش کروں، لیکن بہت جلدی جو ہے یہ جو شوق چل رہا تھا اس کو میں نے بھلا دیا، پھر کبھی جو ہے اس کی طرف رخ نہیں کیا۔ تو اسی زمانے میں پتہ نہیں کس شاعر کا کلام تھا، اسی پر ہم نے کچھ حذف و اضافہ کیا تھا، تک بندی کی تھی۔ وہ اشعار میں سنا دوں، پیغام عمل بھی ہے اس میں، اور عشق اور محبت کی کیف اور مستی بھی ہے، اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ راز دل نہ کسی سے کہا کیجئے، راز دل نہ کسی سے کہا کیجئے، راز کو راز ہی میں رکھا کیجئے۔ راز دل نہ کسی سے کہا کیجئے، راز کو راز ہی میں رکھا کیجئے، تشنگی عشق کی بڑھ گئی ہو اگر، تشنگی عشق کی بڑھ گئی ہو اگر، جام نظروں سے ان کی پیا کیجئے۔ تشنگی عشق کی بڑھ گئی ہو اگر، جام نظروں سے ان کی پیا کیجئے۔ تم نے کیا لکھ دیا، تم نے کیا لکھ دیا، ہم نے کیا پڑھ لیا، تم نے کیا لکھ دیا، ہم نے کیا پڑھ لیا، خط شکستہ نہ ایسا لکھا کیجئے۔ اور ہم نے مانا کہ مجبوریاں ہیں بہت، ہم نے مانا کہ مجبوریاں ہیں بہت، ہم نے مانا کہ مجبوریاں ہیں بہت، سب کے آگے نہ ہرگز جھکا کیجئے۔ ہم نے مانا کہ مجبوریاں ہیں بہت، سب کے آگے نہ ہرگز جھکا کیجئے۔ اور دل اگر جیتنا ہو قمر آپ کو، دل اگر جیتنا ہو قمر آپ کو،
دل دیا کیجئے، دل لیا کیجئے۔ بہرحال اسلام کی خدمت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں آپ امت کے لیے نافع اور انفع بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر شعر و فہمی کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ جو استاد شعراء ہیں ان کے کلام کو پڑھا کیجئے۔ یہ جو بازارو شعراء ہیں ان کے کلام میں جو ہر چیز کھل کر کہہ دیتے ہیں، جن میں نہ استعارات ہیں، نہ کنایات ہیں، نہ تلمیحات ہیں، ڈائریکٹ جو اپنی عشق اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، ان اشعار میں مزہ نہیں ہے۔ شاعری وہ ہے جس میں اشارات ہوں، کنایات ہوں، تلمیحات ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ساتھ رفاقت، معیت، صحبت، ان کے یہاں کے قیام کو اور پھر جو نبوت اور رسالت ملی اس کو صرف ایک شعر میں کس طرح ادا کیا ہے کہ اگر شعیب صاحب مل جائے پیغمبر، اگر شعیب صاحب مل جائے پیغمبر، شبانی سے کلیمی دو قدم۔ اگر شعیب صاحب مل جائے پیغمبر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ شبانی کہتے ہیں بکری چرانے کو، اور کلیمی کہتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے ہم کلام اور گفتگو۔ شاعری کا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو آج کل اشعار پڑھے جاتے ہیں یہ تو بازاری اور بازارو اشعار ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اشعار کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے اور نثر نگاری کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اگر آپ امت کے لیے مفید اور نافع اور انفع بنانا چاہتے ہیں تو اشعار بھی یاد کیجئے، بیت بازی میں حصہ لیجئے، تمثیلی مشاعرے میں حصہ لیجئے، اور کثرت سے اشعار یاد کیجئے کہ کل آگے تقریر میں، تحریر میں آپ کو برمحل اشعار استعمال کرنے ہو تو بے تکلف آپ جو ہے ان اشعار کو استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ کو انجمن میں اس کے پروگراموں میں حصہ لینا ہوگا۔ ایک آخری چیز میں کہا کہ آپ سے رخصت ہوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، نیند کا ایک دم غلبہ ہے میرے اوپر، کہ طالب علمی کے زمانے میں جو کچھ آپ مطالعہ کریں گے بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو ذہن میں وہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جب آپ عملی میدان میں آئیں گے، اخبارات میں لکھیں گے، میگزین میں لکھیں گے اور رسائل میں لکھیں گے تو اس وقت یہ مطالعہ اور کتابوں کا پڑھنا آپ کے لیے ہر طرح سے ممدد اور معاون ہوگا۔ مجھے یاد ہے ہمارے سینئر ہیں مولانا مطیع الرحمان صاحب، اس زمانے میں معہد یہاں نہیں ہوا کرتا تھا، دارالعلوم ندوۃ العلوم، معہد کی لائبریری تھی، بچوں کی لائبریری۔ ادب اطفال کا ایسا ذخیرہ تھا، مائل خیرآبادی، عقیدت اللہ قاسمی اور فلاں، ان کی جو پتلی پتلی کتابیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں کہ اگر دن بھر میرے گھنٹے ختم کر دیے جائے کہ آپ کو پڑھانا نہیں ہے، صرف آپ مضمون لکھیے، تو میں ایک دن میں 12 سے 14 مضمون لکھ دوں گا۔ ایک گھنٹے میں تو ایک مضمون لکھ ہی دوں گا، 4 صفحے 5 صفحے۔ اور الحمدللہ 2017 سے میں روزانہ ایک آرٹیکل لکھتا ہوں، ایک مضمون لکھتا ہوں، جو زیادہ تر اخبارات میں بھی چھپتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں۔ یہ کہاں کی برکت ہے جانتے ہیں؟ معہد دارالعلوم کا فیض۔ اس لیے ندوۃ العلماء میں معہد کے بچے ممتاز اور نمایاں کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں کی لائبریری ہے، یہاں کا اسٹیج ہے، یہاں کے جو مربی انجمن آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ ہی بچے جا کے وہاں معتمد بزم خطابت بنتے ہیں، معتمد بزم سلیمانی بنتے ہیں، اور معتمد بزم ثقافت بنتے ہیں، اور ناظم انجمن بنتے ہیں، پھر الاصلاح جو کلاں ہے وہاں کے بھی ناظم بنتے ہیں، مرکزی اصلاح کے۔ یہ معہد کے لڑکے کیوں نمایاں اور ممتاز ہیں؟ اس لیے کہ یہاں اصلاح کے اسٹیج سے آپ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ ندوے میں اساتذہ بھی کہتے ہیں، ہم شاخ میں 29 سال سے پڑھا رہے ہیں، مدرسہ نور الاسلام کنڈا میں۔ بہت سے لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، 29 سال سے پڑھا، 1996 سے۔ میں اس وقت سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں، یا معہد کا طالب علم میں بھی رہا، کہ معہد کے بچے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہمیشہ نمایاں اور ممتاز رہے۔ الحمدللہ یہ ریکارڈ
آج بھی قائم ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا، دائم رہے گا، اور تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ یہاں جاری رہے گا، انشاءاللہ ندوے کی اصلاح کو معتمد، ناظم، نائب ناظم اور جو ہے ممبران اور اراکین کی جو ہے کمی انشاءاللہ واقع نہیں ہوگی۔ ہر دور میں جو ہے آپ جیسے طلبہ جو یہاں سے ندوے جائیں گے، ندوے کے اصلاح کی اسٹیج کی زینت بنیں گے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر انشاءاللہ مختلف میدانوں میں آپ کام کریں گے۔ صرف 2 شعر پڑھ کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کچھ دنوں اور ابھی بادیا پیمائی کر۔ اور یہ دعا دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ہر آن نیا طور نئی برق تجلی، ہر آن نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلے شوق نہ ہوتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔